إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر محمد زید لکھوی حاضر ہے رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف پروگرام کے ساتھ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بڑی بابرکت ساعتیں رواں دواں ہیں اور رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی، التجائیں کرنے کی، اور تمام اہل ایمان اور اہل اسلام اپنی اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں اور التجاؤں اور عبادتوں سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے کہ دعا کی فضیلت، اوقات اور آداب، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور ہمارے اسلاف کے انداز اور طریقہ کار کے مطابق کیا فضائل ہیں دعا کے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے مناسب اوقات کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات کہ دعا کے آداب ہمیں معلوم ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کس طرح سے، تاکہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الغافر میں یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر دعا نہیں کرو گے، تکبر کرو گے، میری اس بندگی سے جی چراؤ گے، تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ پھر ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے دعائیں کریں، بلکہ جو لوگ دعائیں نہیں کرتے، دعا کیونکہ ایک عبادت کی بہت کمال صورت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں اللہ کی بندگی سے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے وعید سنائی ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ پھر تمہارا انجام یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ تلقین کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں. اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں. ناظرین کرام، دعا کی فضیلت کے حوالے سے امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حدیث روایت کی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. جیسا کہ سورۃ الغافر کی آیت ابھی ہم نے پڑھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے دعا کرو مجھ سے اور میں اس کو قبول کروں گا، اور جو تکبر کرے گا میری عبادت سے تو اس کو میں پھر جہنم میں عذاب کروں گا. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اصل میں دعا کرنا ہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ترمذی شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جس چیز کا احترام کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ
جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا کمال وہ داتا ہے کہ ایسا داتا کہ جب اس سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے۔ یہ دنیا کے عطا کرنے والے اور دینے والے لوگ ان سے مانگو تو وہ تب ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کائنات کا مالک اگر اس سے کوئی نہ مانگے تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس ناراضگی کا اظہار ہم سورۃ الغافر کی اس آیت میں بھی سمجھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے تو وہ لوگ پھر جہنم میں رسوا ہو کر جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، یعنی قضاء کو، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی تبدیل کروایا جا سکتا ہے اگر کوئی انتہائی عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے کسی کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا سوائے نیکی کے، یعنی اگر کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں اضافہ فرما دے۔ ترمذی شریف کی ہی اگلی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ یہ تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا جو ہے وہ انسان کو نفع دیتی ہے ایسے معاملات میں بھی کہ جو درپیش آ چکے ہیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی انسان کو لاحق ہو چکی ہے تو اس میں بھی دعا کام آتی ہے۔ اور دعا ضروری نہیں کہ کسی مصیبت پریشانی کے وقت کی جائے، ہمیشہ ہی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی کام آتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا جاری رکھا کرو ہر حال میں، چاہے پریشانی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر نہیں بھی پریشانی پھر بھی دعا کرو گے تو وہ آنے والی پریشانیوں کو روکنے کے لیے دعا کام آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کثرت کے ساتھ کرنے کی تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، دعا کی فضیلت کے علاوہ اب آگے جو روایات ہیں ان میں دعا کے اوقات کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ کون کون سے اوقات ہیں جو دعا کے لیے زیادہ پسندیدہ ہیں، جن اوقات میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کے اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویوں فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، کہ ایسی دعا جو سب سے جلدی قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عام طور پہ عادت ہے کہ ہم نے جب دعا دینی ہوتی ہے تو جب کوئی بندہ ملتا ہے تو اس کو اس وقت دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کرے، خیر و برکت عطا کرے۔ تو یہ جو دعا ہم کسی شخص کی موجودگی میں دیتے ہیں وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے جلدی دعا وہ قبول ہوتی ہے کہ جب ہم کسی شخص کے بارے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں موجود نہ ہو، یعنی غائب بندہ غائب کے لیے دعا کرے تو ایسی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ الصائم حین یفطر، روزے دار کی دعا کو کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ والامام العادل، اور عدل کرنے والا حکمران، منصف حکمران جو ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ودعوۃ المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام، اور جو مظلوم کی دعا ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو تو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ وتفتح لها ابواب السماء،
اور اس مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ، مجھے میری عزت کی قسم کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی حکمت کے مطابق کچھ وقفہ کروں تیری آزمائش کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد تیری مدد کروں، لیکن مجھے میری عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے ایک اور حدیث روایت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو قبول کی جانے والی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ دعوت الوالد، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا جو حالت سفر میں دعا کرتا ہے کسی کے لیے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگلی روایت جو ہے وہ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، جب تم مرغے کی اذان سنو، فصل اللہ من فضلہ، تو فوراً تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ فإنہا رأت ملکن، کیونکہ وہ مرغا جب اس نے اذان دی ہے وہ بولا ہے، وہ اس وقت بولا ہے جب اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو یعنی وہ کیفیت، وہ صورتحال کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو یقیناً وہ کیفیت ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ تو وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ فَإِنَّهُ رَأَى شیطانًا، کیونکہ گدھا اس وقت بولا ہے جب اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، مرغا جب اذان دے تو اس وقت بھی دعا کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین ہیں، جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم ایک روایت پڑھ چکے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان میں سب سے افضل ترین جو قبولیت کا وقت ہے وہ رات کے آخری حصے میں دعا کا وقت ہے۔ اور وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آخری جب ایک تہائی رہ جاتی ہے رات، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے جو بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ تو وہ وقت سب سے افضل وقت ہے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرضی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اور فرض نماز کے بعد کے وقت میں ناظرین کرام دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب ہم آخری تشہد میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تب سے لے کے سلام پھیرنے تک کا جو وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں پر کوئی بھی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں اور جتنی بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، مگر یہ ضرور طے ہے کہ سب سے افضل وقت تہجد کا وقت ہے دعا کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اوقات مختلف روایات میں بیان ہوئے ہیں، جیسے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک جو اذان کے وقت دعا کی جاتی ہے، دوسری جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت دعا کی جاتی ہے۔ یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی دعا کرنا ایک قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح سے اگر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اذان جب ہو جاتی ہے اس کے بعد جماعت کے لیے جب تکبیر کہی جاتی ہے تو یہ جو وقفہ ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، ابھی بریک کے بعد انشاءاللہ مزید دعا کی قبولیت کے اوقات اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ دعا کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم احادیث اور آثار کی روشنی میں جانیں گے کہ ہمیں دعا کرتے وقت کن اوقات کا چناؤ کرنا چاہیے اور کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ابھی آتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم دعا کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعا کی کون سے قبولیت کے اوقات ہیں اور دعا کے کیا آداب ہیں۔ تو وقفے سے پہلے دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو کچھ مزید اوقات کے بارے میں جانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آمین کہی جاتی ہے نماز میں، امام آمین کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ کے بعد، تو تم بھی آمین کہو۔ اور فرمایا کہ اس وقت جو بندہ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ اور اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس بندے کی آمین امام کی اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے بخشش کی دعا کی قبولیت کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے مسلم شریف اور ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو تب وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو۔ تو ناظرین کرام، نفلی نمازوں کے اندر سجدے میں جا کر بھی ہم جتنی بھی دعائیں کرنا چاہیں، مسنون دعائیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا اس قربت کی حالت میں جتنی بھی ہم دعائیں کرنا چاہیں وہ ہم انشاءاللہ نوافل کے اندر اور نوافل کے بغیر بھی صرف سجدہ اگر انسان کر لے اور سجدہ کرتے ہوئے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھی ایک پسندیدہ وقت ہے کہ جب انسان سجدے میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے سوال کرے، یعنی جو شخص جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، البتہ اسے دعا کی قبولیت کا وقت قرار دیا ہے، اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، جمعہ والے دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایات ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی، ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ کر بیٹھتا ہے ممبر پر اور خطبہ شروع کرتا ہے، اس وقت سے لے کر جمعے کی نماز کا سلام پھرنے تک کا وہ وقت ہے، اور اس دوران وہ گھڑی آتی ہے کہ جب کوئی بھی دعا جو شخص کرتا ہے اس کی وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق وہ وقت عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے جمعے کے دن، کہ اس دوران جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے جو التجا کرتا ہے اس گھڑی میں تو وہ دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس گھڑی کا اگر مجموعی وقت ہم دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ جب امام خطیب خطبے کے لیے آیا ہے
تب سے لے کے اس کے سلام پھرنے تک کا وقت اور اس کے بعد عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت، ان اوقات کے درمیان وہ گھڑی لازماً آتی ہے کہ جس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے، ہاں صرف اس میں گناہ کی دعا نہ کی جائے اور ناجائز دعا نہ ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین اکرام، آب زمزم کو پیتے ہوئے ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسند احمد کی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ مطلب زمزم کا پانی پیتے ہوئے اگر کوئی انسان جو بھی اپنے دل میں کوئی التجا خواہش رکھتا ہے تو وہ جس سوچ کے ساتھ اور جس دل کے عزم کے ساتھ وہ زمزم کا پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا جو ہے، اس کی وہ خواہش، اس کا وہ ارادہ پورا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اوقات ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں، جن میں سے خاص طور پہ کچھ حج اور عمرہ کے ساتھ منسلک ہیں کہ ان میں جب طواف کے بعد وہاں پہ مقام ابراہیم کے پیچھے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ جب صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے تو صفا کے اوپر بھی اور مروہ کے اوپر بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وقت بھی دعائیں کی جائیں، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح سے جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات پہ، تو جمرات پہ بھی کنکریاں مارنے کے بعد پیچھے ہٹ کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس طرح سے کئی اوقات ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہمیں بتائے گئے ہیں، وہ افضل اوقات ہیں۔ ایک مسلمان کو ان تمام اوقات کا علم بھی ہونا چاہیے اور ان تمام اوقات سے استفادہ بھی کرنا چاہیے کہ کہیں وہ وقت ضائع نہ ہو جائے، اور اگر وہ وقت ہمیں جب بھی کبھی ملے تو اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور اس میں دعائیں کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کے جو اچھے نتائج ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اب ناظرین، آداب جو ہیں دعا کے، ان کے بارے میں بہت سارے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بیٹھا تو میں نے شروع کیا، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر میں نے اپنے جان کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے دعا کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا، سل توتا، یعنی تو مانگ اب تجھے دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث مبارکہ بھی اور اس کے علاوہ دوسری حدیث مبارکہ جو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی نے روایت کی ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، اے نماز ادا کرنے والے، اے دعا کرنے والے، تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ اذا صلیت فقعدت، جب تو نماز پڑھ لے اور بیٹھ جائے تو اس کے بعد فوراً دعا نہ شروع کرو، بلکہ فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف بیان کرو جس کے وہ لائق ہے، جو اس کے شایان شان ہے۔ وصلی علیہ، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، ثم ادعوہ، پھر اس سے مانگو۔ تو وہ آدمی نے پھر نماز پڑھی دوبارہ، اور نماز پڑھ کے بعد میں اس نے پھر اللہ کی تعریف کی، پھر درود شریف پڑھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا المصلی ادع، تو جب اب تو مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کے لیے جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، تو وہ انشاءاللہ دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی کو،
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا ان الفاظ کے ساتھ. تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اللہ کو اس اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے کہ اذا سئل بہ اعطا و اذا دعی بہ اجابا، جب اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کیا جاتا ہے، اور جب اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے. تو ناظرین کرام، شروع میں دعا کے یہ الفاظ بھی پھر بہت ہی مفید ہیں دعا کی قبولیت کے لیے کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ جو مانگے وہ ملتا ہے، جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح ناظرین کرام، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس نے یہ دعا کرنا شروع کر دی. اس کے الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس نے بھی اللہ کو اس اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے کہ الذی اذا دعی بہ اجابہ، کہ جس کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے. وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اس نام کے ساتھ یا اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ اسے ضرور عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح مسند احمد اور امام ترمذی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت ذی النون اذا دعا ربہ وہو فی بطن الحوت، کہ وہ جو دعا تھی یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے فرمایا کہ لم یدع بہا رجل مسلم فی شیء الا استجاب لہ، کوئی بھی مسلمان یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے جب بھی کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اس کے آداب کے حوالے سے سمجھایا ہمیں. اسی طرح دعا کے انداز کے حوالے سے بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو لوگ تکبیر کہتے ہوئے بڑی اونچی اونچی آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا خیال کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم ایک ہمیشہ سننے والے اور ہمیشہ دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، وہو معکم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، والذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری جو سیٹ ہے، یعنی تمہاری جو بیٹھنے کی کاٹھی ہے سواری کی، اس کی جو اوپر والی چوٹی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تم اس کو پکار رہے ہو. اس سے دعا کا یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کو پکارا جائے تو اس میں آواز میں بہت زیادہ بلندی نہیں ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، گڑگڑاہٹ ہونی چاہیے، اور دھیمی آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ذات ہے. اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مالک بن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اپنے ہتھیلیوں کے جو پیٹ ہیں ان کے ذریعے سے مانگو، اور ان کی ظہور جو ہیں اس سے نہ مانگو. جب یعنی ہاتھ اٹھاؤ اس طرح سے کھلی ہوئی ہتھیلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جانی چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو روایت میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ صلی اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوا بظہورہا فاذا فرغتم فامسحوا بہا وجوہکم، کہ یعنی
ہتھیلیوں کے ذریعے اللہ سے مانگو، اور پھر جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہروں کے اوپر مسح کر لو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس روایت میں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور ان ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ ان دونوں سے اپنے چہرے کو مسح نہیں کر لیتے تھے یا مل نہیں لیتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی ہی اگلی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوا ذلک، یعنی دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ دعاؤں میں استعمال کرنا پسند فرماتے تھے کہ جو جامع ہوں، یعنی الفاظ مختصر ہوں لیکن ان کے معنی اور مفہوم اور ان سے جو حاصل ہونے والا مقصد ہے وہ بڑا ہو۔ یہ بھی ایک ادب ہے دعا کا۔ ترمذی شریف کی روایت میں انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع، کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ دعا جو ہے وہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز، ہر ضرورت کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سے مانگا جائے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت ثابت البنانی مرسل روایت میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حتیٰ یسألہ الملح، کہ نمک بھی مانگنا ہو تو وہ اللہ سے مانگے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی بات کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی وہ اللہ سے مانگے۔ اسی طرح سے امام بہقی دعوات الکبیر میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یری بیاض ابطیہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھاتے تھے، اتنا اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ نظر آتی۔ تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اس قدر ہاتھ اٹھانا کہ اس سے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو، یہ ایک مسنون انداز اور ادب ہے دعا کا۔ اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا آتاہ اللہ بہا، یعنی جب ہم دعا کریں تو اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہونی چاہیے، گناہ کی دعا نہ ہو، کسی کے اوپر بد دعا نہ کی جائے، کسی کے نقصان کی دعا نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ دعا جو ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، دعا کی قبولیت لازمی ہوتی ہے، اور اس کی صرف تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ویسے ہی قبول کر لی۔ دوسری یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے دعا کی، فوری طور پہ وہ مقصد پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اپنے پاس جمع کر لی اور اس کو اس کا اجر ملے گا دعا کا آخرت میں، جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جائے گا۔ دعا تو قبول نہیں ہوئی لیکن وہ دعا ضائع نہیں گئی، وہ قبول ہو چکی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا اجر ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ اور تیسری صورت بھی دعا کی قبولیت کی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کی گئی، نہ تو وہ قبول ہوئی نہ اس کو ذخیرہ کیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے آنے والی کوئی مصیبت اس کی ٹال دی گئی۔ تو یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتاتا ہے کہ ہم جب بھی جو بھی کوئی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کی قبولیت کی یہ تین صورتیں ہیں، یا تو وہ ویسے کی ویسی ہو جائے گی، یا اللہ کے ہاں اجر ذخیرہ ہو جائے گا، یا اس کی وجہ سے آنے والی کوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو یقیناً ہمیں دعائیں کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، خلاصتاً آخر میں موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ جو دعا کے آداب ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یعنی جب ہم دعا کریں تو خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پھر سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر، استقبال قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم دعا کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ رفع الیدین فی الدعاء، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا دعا میں، اور اگر ہم وضو کر سکیں دعا سے پہلے
تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ باوضو ہو کر دعا کی جائے، اور اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ وضو نہیں کر سکتے تو بھی دعا کرنے میں حرج نہیں۔ اگلا ادب یہ ہے کہ الجزم فی الدعاء والیقین بالاجابہ، کہ دعا پختہ عزم کے ساتھ کی جائے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ کی جائے۔ اگلا ادب یہ ہے کہ اس میں لپٹ کر اور اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور ساتھ ادب یہ ہے کہ جلدی نہ کی جائے۔ اور جلدی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دعا میں جلدی کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ دعا کرتا ہے پھر کہتا ہے دعا قبول تو ہو نہیں رہی، تو اب پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ۔ تو اس طرح کی جس کی سوچ بن جاتی ہے وہ دعا میں جلدی کر رہا ہے، یعنی دعا کرتے رہنا چاہیے، نتیجہ نہیں بھی ملا تو اس کو دعا ترک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دعا میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ دل کی حضوری ہونی چاہیے، اور دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جائے۔ پھر اسی طرح سے دعا جو ہے وہ کسی کے اوپر بد دعا کے طور پر نہ کی جائے، نہ اولاد کے بارے میں، نہ کسی کے مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، ہمیشہ خیر کی دعا ہو۔ دعا میں ہمیں آواز دھیمی رکھنی چاہیے، بہت زیادہ اونچی آواز سے دعا کرنا بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگی جائے، اللہ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کیا جائے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا انداز ہے دعا کا۔ تکلف سے بچا جائے، دعا کرتے ہوئے اشعار میں یا بناوٹی انداز میں، تصنع کے انداز میں دعا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ سادہ اور سمپل الفاظ میں اور دل سے نکلی ہوئی خاص باتیں، خالص باتیں ہوں، الفاظ جتنے بھی سادہ ہوں اور بے ترتیب ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بے تکلفی اور تصنع سے پاک ہونی چاہیے دعا، تضرع، خشوع اور خضوع اور رغبت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کو جب ہم کریں تو بار بار دہرائیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب ہم دعا کرنے لگیں کسی کے لیے تو کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، پھر کسی کے لیے دعا کی جائے۔ تو اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ حلال رزق ہو، حلال لباس ہو، کیونکہ حرام رزق اور حرام لباس کے ساتھ بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے چھوٹے چھوٹے آداب ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن جو سب سے اہم آداب تھے ان کا تذکرہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے، اور جب ہم صحیح طور پر اللہ سے جڑ کر اس سے مانگنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ کسی سے بھی ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صرف اس کے لیے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، صحیح اوقات کا چناؤ کریں اور صحیح آداب کے ساتھ اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہماری گود میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين